حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے، اور انشاءاللہ ان کی کیا جرت ہے، ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، ہمیں تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہے، ڈر ان کو ہے جو ملک سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور دیکھو یار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سب کی آ گئی، آئیں کہ نہیں آئیں؟ ہاں جی، کسی کی ہتھکڑیاں آئیں پاناما کیس کے نام پر، کسی کی وہ جیلیں آ گئیں جناب گھڑی چوری پر، ہمیں آئی ہیں مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہے، ان سے پوچھو تو وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہماری توبہ، آئندہ کے بعد ہم نے یہ جماعت بھی چھوڑی اور جناب یہ بھی چھوڑا اور وہ بھی چھوڑا، ہم بھی جیلوں سے آئے ہیں لیکن وہاں کیا کر آئے ہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا بھائی۔ امام سجاد کو بھی بیڑیاں پہنائی گئیں ہیں جی، امام موسیٰ کاظم نے بھی پہنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پہنی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی پہنی ہے ہاں جی، یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو بھی جیل میں لے کر جایا گیا ہے، غازی علم الدین بھی گیا ہے، ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو قسمت کی بات ہے ہاں جی، یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جیلیں بڑی پڑی ہیں، ہمارے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے، ہمارے بعد بھی موجود ہیں اور سب کچھ موجود ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس عشق میں گئے ہیں وہ عشق ہے من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، من دار بلا اشرا چوں تخت شہید آنم، حلاج جو ہم عاشق از دار میندیشم۔ ہاں ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تختہ دار دکھاتے ہو، ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر مقام تنعیم پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت، کس طرح سے کس لحاظ سے حضور کی عزت کا پرواہ کی ہے، ایک ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لٹکانے لگے، یہاں علماء کون ہے جی؟ یہ سارا واقعہ جو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا یہ آپ نے سنانا ہے، جو یہاں جناب علماء مسجد کے علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد اور پھر ان کو کیسے لے کر جائے۔ میں ساری شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے اور بدر کے بعد یہ 3 صحابہ آ گئے ہاتھ، حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا جی پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آؤ آج بدلہ لینے کے لیے، بدر والوں کا بدلہ لیں گے ایک حضور کے غلام سے۔ وہ جناب تیر بھی لے آئے، برچھے بھی لے آئے، کینچیاں بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سارا کچھ جب لے آئے نا، سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تو جلدی میں پڑھے، جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ہاں کیا بات ہے، کوئی جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں، صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں، یہ ہے اصل۔ اب یہ اس کا معنی یہ ہے، حضرت خبیب بن عدی جب جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب تو کہا کہ میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کی آخری 2 نفل ہیں، میں جناب بڑے رب سے اپنی طویل باتیں کروں، اپنی بڑی لمبی باتیں کروں، لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازیں لمبی کر رہا ہے۔ ہاں ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے، کہا میں اس ڈر سے لمبے نفل نہیں پڑھے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنعیم پر بڑا لمبا، اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا، کسی نے نیزے مارنے، کسی نے بھالے مارنے شروع کیے، اب کٹ گیا نا تو اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے، تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کہا کمینے کیا بات کرتا ہے، خبیب مقام تنعیم پر کھڑا جسم کٹوا رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، لیکن خبیب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے۔ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت۔ اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی چند ریوڑیاں ہیں اور جناب یہ نا امت کا ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے، ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، خلافت انہوں نے توڑ لی،
सब कुछ जदीद और कदीम हर चीज पे उन्होंने कब्जा कर लिया। एक चीज जो बाकी रहती है वो इकबाल कह के गया है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। लेकिन बच्चे लग दो, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। कायनात जितना भी गुनाहगार मुसलमान होवे, जितना भी क्या गुजरा मुसलमान होवे, वो अपनी इबादत अमाल तो जितना भी जनाब थले आ रही होवे, लेकिन एक गल है उसके सामने जदों भी उसके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बात आएगी तो फिर वो आके कहेगा लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। और इस दी मिसाल मौजूद है, इस दी मिसाल एवें नहीं, ए उम्मत दा रिश्ता अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल नहीं टुट सकता। मुसलमान गुनाहगार जरूर हो सकता, खताकार जरूर हो सकता, इबादत कम हो सकती, जनाब सब कुछ कर सकता, लेकिन अपने नबी नाल गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, ये मुसलमान की शान है। 1400 साल हो गए ये सिलसिला चलता आ रहा। हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने जिस राजपाल मलून नूं मारिया सी ना, उसनूं जदों हो गया, उसकी किताब का मसला सी ना, असल तां जिहड़ी उन्हें गंदी किताब सी उन्हें छापी सी, उन्होंने क्या सी ये किताब फिर छापांगे, मुसले की समझ देन राजपाल नूं मार देता ते किताब फिर असी छापांगे। हो ते एक मुसलमान न शायर न खिरका पोश इकबाल, फकीर राह नशी अस्तो दिल गनी दारत, बिल्कुल सादा जा मुसलमान, धोती पाई हुई, बिल्कुल जनाब सादा जा मुसलमान, वो एन लखा के मजमे च ना हिंदुओं के मजमे स्टेज उत्ते चढ़ गया। जिस तरह मैं तकरीर कर रहा, उन्हें एन करके ना माइक पकड़ लिया, उन्हें कहा ला लियो हिंदुओं लाले कहने, उन्हें कहा ला लियो तुसी की कहते हो कि तुसी वो गंदी किताब फिर छापोगे, तो लै छापो फिर तुसी। एक गल याद रखना, असा इल्मुद्दीन दफन कीता, जिस खंजर ना मारे वो बाहर रख के गया। साढ़े आने का मुल पै गया। बस इतनी गल है कि हुजूर की उम्मत हुजूर नाल प्यार करना शुरू कर दे और अन्ने वाह करना शुरू कर दे। कोई आ गल सुनाए हुजूर की मोहब्बत की, तो उन्होंने वाह 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 मजा आ गया। कोई जनाब दाएं बाएं की गल करे तो उन्होंने आख्या कोई यार की गल सुना मुला, ना लम्बे पेंडे पा मुला, ना इल्मां विच फसा मुला। हाँ, असी तो इतना कुछ जानते हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल नूं एक कल के दो गल्लां इकट्ठियां कर देवां। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी आप जी टक्कर हुई दो बादशाहां नाल, अकबर नाल और जहांगीर नाल। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नाल जिद पकड़ ली जहांगीर ने, उन्हें कहा यार इस बाबे नूं किसी तरीके नाल झुकाओ, इस बाबे नूं किसी तरीके नाल झुकाओ, बस मैं इसनूं झुकाना चाहना। उन्होंने जनाब एक खिड़की बनाई, सामने जहांगीर नूं बिठा दिता कि इत्थे जदों दाखिल होणगे इस खिड़की चों तो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी सर झुका के दाखिल होणगे ना, लेकिन कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह है जी। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने जदों सामने खिड़की दे लाया गया ना, ते आए अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लकब है कि पढ़ाए नहीं जाते। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने जदों सामने देखा भाई ओ जहांगीर बैठा और ये मैनू झुकाना चाहता किसी न किसी तरीके नाल, और मुसलमान दा सिर रब तो इलावा किसे नहीं झुकता। हाँ, और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी जदों सामने खिड़की दे लाया गया ना, तो उन्हें क्या बाबा हुण तो सिर झुकाएगा ना। हजरत मुजद्दिद पाक ने पहले लत दाखिल कर दी थी इस तरह करके, तो उन्हें क्या हो बड़ा जिद्दी बाबा ये सिर नहीं झुकाएगा। आपने पहले उस खिड़की को लत्तां दाखिल कर दी, उन्हें क्या है बाबे का इलाज कर दिया। उन्हें दिल्ली के अंदर सारे जनाब दाएं बाएं ऐलान किया भाई जड़े तगड़े पहलवान उन्होंने सारे कल जनाब हाजिर हो जान, तो मुजद्दिद पाक नूं भी जनाब सामने पेश किया जाए। तो हजरत मुजद्दिद पाक दियाँ आप दियाँ जुल्फां सन, बड़ियाँ खूबसूरत जुल्फां सन, तो 60 पहलवान आ गए। हजरत मुजद्दिद पाक दी जुल्फां ना 60 पहलवान लटक गए। लिखा हुआ मकतूबात शरीफ च लिखा हुआ, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की सीरत लिखा भाई 60 पहलवान हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की जुल्फां नाल। लोग पूछणगे ये किवें मुमकिन है? मैं कहा तू ए दस बंदा व्हील चेयर ते बैठा होवे, हां जी पूरी हुकूमत भी काम रही होवे, ते खत्मे नबूवत दी शिक्कां भी बहाल करवा के आवे, ते इस्तीफा भी लैके आवे, ये इस तरह ही मुमकिन है। ये इस तरह मुमकिन है कि इस्लाम कंड नहीं लगन देंदा। हाँ, ये इस्लाम कंड नहीं लगन देंदा, ये इस्लाम का अपना एजाज है।
ہاں جدو قیادت بھی ساری جیل ہوے بندہ بھی اگے کوئی نہ ہوے تو وزیر آباد تک سارا کفر الٹ کے رکھ دے اسی طرح ہی ہے. ہاں اے جناب اس کو نہیں سمجھ آ سکتی, اے انہوں ہی سمجھ آ سکتی جڑا عشق دی رمضان جاندا. حضرت مجدد الفسانی دے جناب الفا مبارک نہ 60 پہلوان لٹکے لیکن آپ دا سر جھکا نہیں سکے. ایک گل ایتھے رک گئی. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نو ایک کلک سی ایک جرمن جناب مجذوب ہے, انہوں دا بہت بڑا فلسفی ہے جس دا نام نیتشے وے. اس دے بارے ایک کلک سی کہ او لا تک تا پہنچا. جدو انہیں لا کیتا اور بناب بڑے روحانی وارداتاں ہوئی ہیں اس تے, انہیں بڑی محنت کی تھی, لا تک پہنچا, انہیں ہر شے دا انکار کر دیتا, الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا. اور لا تک پہنچ کے پھنس گیا, الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا. اور جناب اس تے روحانی وارداتاں ہوئی ہیں, قلبی وارداتاں ہوئی ہیں, وہ پھنس گیا, آگے نہیں جا سکیا. وہ اس سے حالیت تک دنیا تو مر گیا, ہلاک ہو گیا. حضرت ڈاکٹر اقبال نو بڑا کلک سی کہ یار کدی کہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چاہتا نا تے آپ نے اس دا ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال نے اظہار بھی کیتا کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا کہ کاش اے جناب جڑا فرنگی مجذوب ہے نا اے حضرت مجدد الفسانی دے زمانے چاہتا کہ آپ نے اس کو الا اللہ تک پہنچا دینا سی. لیکن اقبال دا اے عقیدہ اس وقت تک سی جدو اقبال سرہند نہیں گیا, حضرت مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا. لیکن جدو قبر تے گیا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, 60 پہلوان والی انہیں گل کر دیتی اگے کہندا اور اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. علامہ اقبال جدو حضرت مجدد پاک دی قبر تو ہو کے باہر نکلیا نا تو پھر اقبال کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اس دی وجہ ہے کہ لوگ مجھے داتا صاحب جا کے کی ملنا, میں کہا اقبال کو پوچھ کہ ساری زندگی پڑھتا رہا, مجدد صاحب کو جا کے ہوں تو عید سمجھ آئی. خود کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہندا جی اج او جناب نتشے میرے سامنے موجود ہونا نا تے مینوں حضرت مجدد الفسانی نے توحید دے او اسرار و رموز دیتے کہ میں بھی اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی بھئی اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ہے. اور بس حضور دے غلام دی شان ہی نرالی, جتوں شروع کرو گے جتھے تک لے جاؤ گے اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. ہاں کائنات جتھے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا نا اگے حضور دی ذات کھڑی, جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا. اے حدیث پاک مجاہدہ واسطے. آخری بات مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت والے دن جنہاں میری امت جہاد کیتا نا باقاعدہ قتال کیتا, اے گل مجاہدہ واسطے سن کے جناب اشش کر اٹھدا اندر. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میری امت قتال کیتا مجاہد ہوئے جہاد کیتا, فرمایا قیامت والے دن انہاں اپنے ہتھیار برہنہ کر کے اپنے کندھے ہوتے رکھے ہون گے, اس طرح کر کے موڈے ہوتے رکھے ہون گے. ذرا ہن منظر دیکھو, جس خنجر نال علم الدین نے راجپال نو ماریا ہو علم الدین نے ایسے رکھا ہوئے گا. ہاں جی, جس خنجر نال غازی عامر عبد الرحمن نے اس ملعون نو ماریا سی وہ خنجر ایسے رکھا ہوئے گا برہنہ کر کے, دستے پاک نہیں برہنہ کر کے. اگے بڑی عجیب گل ہے, میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میری امت جنہوں نے قتال کیتا برہنہ رکھے ہون گے تے ایس ایم جی نال یا AK-47 نال غازی ممتاز قادری وہ بھی ایتھے رکھی ہونی, ایتھے رکھی ہونی نا. حضور نے فرمایا جس ہتھیار نال قتال کیتا, حضور نے نہیں فرمایا تلوار, حضور نے فرمایا میری امت تے جس مجاہد نے جس ہتھیار نال قتال کیتا قیامت والے دن انہاں اپنے موڈے تے آرے برہنہ کر کے رکھی ہون گیاں اور وہ آ رہے ہون گے کس شان نہ آ رہے ہون گے کہ سنو. حضور نے فرمایا اگر اولو العزم انبیاء بھی رستے چاہ جان گے تے او کہن کے سانو رستہ دے دیو اسی حضور تک جانا تے انہاں نو رستہ دین تے او مجبور ہو جان گے. میرے آقا نے فرمایا بھئی او سامنے جدو این جمگٹھا لگیا ہوئے گا نا قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے حضور دے گرد. ہیں جی اسی بھی پھنس گئے, خلیلو نجی مسیحو صفی سبی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں,
تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. اور سارے جمع ہون گے حضور دے گرد تے او آ رہے ہون گے اس شان نال او کہن گے جناب سانو رستہ دیو اساں حضور تک جانا تے سارے رستہ چھوڑ دیں گے او حضور تک چلے جان گے.